امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ نے موقع دیتا حج واسطے گئے آئے ہائے سنی سنی نا جدے دی بندرگاہ تی اترے جدے دی بندرگاہ تی اترے ہوائی سفر نہیں یہ بحری سفر ہے بحری سمندر دے ذریعے جدے دی بندرگاہ تی اترے پیر وچو جتیاں لالتیاں آئے ہائے دنیا دیکھ رہی ہے احمد رضا جتیاں اتار لیتیاں کسے نے کیا احمد رضا مسجد تے نہیں فرمایا یار میں جاننے مسجد نہیں پردیسی عرب آگیا ہے احمد رضا نو زیب نہیں دیندہ کہ جتیاں پا کے چلے آ جائے دیسی عرب آگیا ہے اللہ اکبر دنیا مکے وال جا رہی ہے اعلیٰ حضرت مدینے وال ٹر پہ کسے نے کیا آئے ہائے احمد رضا حج مدینے نہیں ہوندہ مکی ہوندہ عمرہ ادھر ہوندہ تو کدھر جا رہے ہیں فرمایا ضرور آمانگا پر ڈائریکٹ مکے نہیں جاوانگا میں مدینے جاوانگا آئے ہائے کسے نے کیا بابا جی وجہ کی ہے فرمایا وجہ اور کوئی نہیں مکے خدا دا گارے تے مدینے وچ رسول اللہ دا در رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جتھے قہار تے جبار ہے اتھے رحیم تے کریم بھی ہے پر انہیں اعلان کیتا ہے محبوب ساری کائنات وچ مخلوق وچ تو آلہ تے عرفہ میں اپنیاں کئی صفتاں پڑیاں بندیاں وچ پائیاں نے محبوب اگر میں چاندہ تے تیری اندر میں اپنی کہاری تے جباری والی صفت بھی پاندہ پر نہیں تیرے اندر میں صفت کیڑی پائیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ زندہ باد تاجدار ختم نبوت محبوب میں اپنیاں صفتاں وچوں مہربان والی رحیم والی کرم والی مہربانی والی صفت تیرے وچ پائی ہے کاری تے جباری والی نہیں پائی کیونکہ اے میری صفت جڑی ہے میری کہاری تے جباری تے بھی غالب ہے آئے ہائے ہائے محبوب تینو رحمت للعالمین بڑھایا ہے اعلیٰ حضرت کہنے نے میں اگر ڈائریکٹ مکے وچ گیا اللہ دا گھر ہے جتھی اللہ رحیم و کریم ہے اتھے قہار تے جبار بھی ہے ہو سکتا ہے احمد رضا اس قابل نہ ہوئے کہ میری گل سنی جائے تی اگر پہلے موقع ہی ریجیکٹ ہو گئی پھر میں کدھر جاوانگا بہتر ہے احمد رضا دا دل کر دے پہلے میں اودی بارگاہ وچ جاوانگا جنوں امت واسطے انہیں رحمت بنا کے بھیجیا آپ فرماند نے میں مدینے جاوانگا نا تے اپنے حج اور عمرے دی درخواست رسول اللہ دی بارگاہ وچ دیاں گا یا رسول اللہ یہ غلام حج عمرے دا اجازہ رکھ دے تے مہربانی فرماؤ اجازت دیو یہ رسول اللہ نے اجازت دے دیتی حضور نے منظوری کی تھی تے پھر احمد رضا کدے لکھاں تے کروڑاں درجیاں دا بھی گناہگار ہوئے گا نا تے کملی والے دا بھیجیا آیا بندہ رب اپنی بارگاہ وچوں خالی نہیں موڑ دا اللہ حضور دی شفارش نال جاواں گا مالک دی بارگاہ گناہ انہیں بخشنے نہیں گل انہیں سننی ہے
التجا نہیں سننی ہے کیونکہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا اوے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاون والا آپ نے کیا میں مدینے جاواں گا نبی کریم دی بارگاہ وچ عرض کراں گا آقا غلام آئے حج دا ارادہ رکھ دے عمرے دا ارادہ رکھ دے دیکھو قریب کی فرماندے نے اللہ اکبر ننگی پیری جدے تو مدینہ پاک ٹر پے پھر چل دیاں ایک ایسا مقام بھی آیا نظران دے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا مسجد نبی دے نور بھرے مینارے نظر آ گئے اللہ اکبر نویاں بندیاں نو شاید پتہ نہ ہوئے لیکن جڑے وچ کئی پرانے بیٹھے ہوندے نے تکو جڑے حج عمرے تے جاندے ہو جدو بساں چل دیاں نے قافلہ مدینے دے قریب پہنچ دے اجے شہر بھی داخل نہیں ہوندا تے دور کئیاں موڑا تو روڈ دے کئیاں جگہ تو نظر مدینہ آ جاندا ہے پھر پرانا بندہ وچ کہندا ہے انہوں بھی خوشی ہوندی ہے نالے ویسے فطرتی عمل بھی ہے کہ باقی حاجی کہن گے یار اس نو کتنا زیادہ معلومات ہے او پھر او جناب بغیر پوچھیوں بغیر آخریوں کہندا ہے او حاجیوں تک او مدینہ نظر آ گئے ہے ہائے ہائے اجے حاجیاں پوچھیا نہیں گل نہیں کی لیکن یہ فطرتی عمل ہے اے جی میں بندہ دو سنگی ٹور دے نے یہ یار تو ہمری روڈ تک اے بلڈنگ تک اس نے یہ تاریخ آج وہ بندہ پوچھتا نہیں لیکن بندہ ایمیں دسنا کہ تاکہ جناب ایکتے اس سے میرا پریشر بھی پوسی یار ایسا بڑا مری روڈ نے بارے پتا یار بلڈنگ نے بارے جانا ماں تو پتہ ہی کوئی یہ بھی ایک فطرت سمجھ لے یا خوشی سمجھ لے چلو اس کو ایسے سمجھ لے کہ جڑا جاننا ہونا یا پہلے گیا یا جیسا پتا ہوئے نا وہ بغیر قافلے دے بولے کہنا او مدینہ نظر آ گیا اللہ او گنبد خضرا نظر آ رہا وہ مسجد نبی کے نور اسے خوشی ہوتی ہے کہ یہ سن کر میرے بارے میں بھی اچھا تاثر پیدا کریں گے کہ اس لیے ہمیں بتا وہ نظر آ یہ فطرتی عمل ہے فطرتی ایسے ہی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ننگی پیری پہلا زندگی دا سفر پیدل جا رہے نے گنبد خضرا نظر آیا تے پھر نظر زمین تے نہ رہی بلکہ مسلسل ادھر ہی لگ گئی آئے ہائے ہائے ویکھ دے گنبد خضرا نو پہنے چل دے زمین تے پہنے تے چل دیاں پیر وچ کنڈا چوب گیا جدو کنڈا چوبیا اعلیٰ حضرت نے اف نہ کیتی ہائے نہ کیتی شکوا نہ کیتا بلکہ بڑے پیار نال زمین وال جھکے کنڈے نو پیر چو کڈیا کڈ کے پرانا سٹیا بلکہ سمجھیا کہ شاید میرے اللہ نو بھی میں منشاوے راضی ہے کنڈے نو کڈ کے دل والی جگہ تے چبویا پھر تار مدینے والے نل ملائی نظراتے پہلے ہی ملیاں ہویاں سن تے رو کی عرض کیتی اے خار صحرائے نبی خار کندن کنڈے نو مدینے دیا کنڈیا ہائے ہائے اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آئے ہائے او بچہ شہزاد بھی بیٹھا ہے اللہ اکبر ای بھی گیا وے ای نال بھی ملاقات تھی ہوئی ایک سال آئے ہائے عمرے تے گیا ہے جڑے پھر اللہ موقع دینے تے جاؤ خیال کریو اعلیٰ حضرت کہنے اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا جس
وقت میں تذکرہ کرنا ہے انہاں ہستیاں تے جگہ دا بڑے بڑے لوگ نظر چاہ جاندے ہاں حاجی ملک عاشق حسین دے صاحبزادے بیٹھے ادا والد بھی یاد آ جاندے اللہ اوئے ہائے 1994 کی بات کیڑی جی 94 تے ہون کے جا رہے ہیں پنجی کتنے سال ہو گئے 31 سال پہلے دی گل آئے ہائے توڑے بابا جی میرے نال سفر تے جناب ایران عراق کربلائے مولا حضرت مولا علی دے دربار تے ساڑا قافلہ گیا میرے والد محترم بھی اس قافلے بھی شامل سن وہ بھی دنیا تو ٹر گئے انہاں دے والد بھی ٹر گئے میں 31 سال پہلے دی گل پیا کرنا ہے 1994 اللہ اے نظرہ دور نکل جاندیاں نے جدو کئی چہرے ویکھنا وا اے خار صحرا اے نبی آئے 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 راجہ ریاض صاحب بھی بیٹھے نے انہاں دے بچے ارسلان ویڈیو والے یہ بھی گئے نے اور بھی کئی آجی گئے نے میری دلی دعا ہوندی ہے اللہ اکبر بھائی نثار کے لیے بھی اللہ تجھے بھی لے جائے اس کو بھی لے جائے ان کو بھی جس کے دل کی تڑپ ہے اے خار صحرائے نبی حاجی نذیر دی بھی بڑی تڑپ ہے لیکن حالات ایسے ہو گئے معاملات ایسے ہو گئے ہو جاندے نے کوئی بات نہیں اللہ لے جائے گا اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا رو کے عرض کی تھی مدینے دیا کنڈیا میرے پیراں وچ نہ چپ کیونکہ میرے پیر سخت نے تیری چونچ نرم ہے نالے تو کوئی عام کنڈا نہیں تو مدینے دا کنڈا میں آئے ہائے 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 تیرا مقام کتھے تے آلہ حضرت دے گندے پیر کتھے تیری جگہ میری پیر نہیں آ میرے دل وچ چب میں چاہنا وا مینوں تے درد ہووے پر تیری چونچ ٹیڑی نہ ہووے تیری شدت وچ کمی نہ ہووے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اعلیٰ حضرت اسے جنون نل مدینے پہنچ گئے آئے آئے روزے رسول تے حاضری دیتی ہر عاشق دی اپنا اپنا خیال معاملات ہوندہ ہے آئے آئے اعلیٰ حضرت مدینے گئے نبی کریم دے روزہ پاک دیاں جالیاں تو 5 فٹ دور کھڑے ہو گئے کسے نے کیا اے احمد رضا اوے احمد رضا ہندوستان وچ بڑے شعر لکھدا سے بڑیاں گلاں کردا سے اے مدینے والے نال کرانگا اے ہوئے گا اے گلاں ہون گیاں ہن آیا میں تے نیڑے لگنا پیار کرنا چمدا کیوں نہیں اجے کہ تیرے تے میرے جے آجی جناب کئی توڑ بھی دیندے نے اگاواں چما میں اعلیٰ حضرت دی اپنی اپنی عقیدت 5 فٹ دور کھڑے ہو گئے کسے نے کیا پیار کیوں نہیں دیندا چمدا کیوں نہیں نیڑے کیوں نہیں لگدا اب تو کیونکہ حکومت بدل گئی وہاں فرقوں کی معاملات ہوتی ہے مولوی بدل گئے سختی ہو گئی اس زمانے میں نہیں سی ہر بندہ چمدا بھی ہے پر اعلیٰ حضرت نے نہیں چمیا آپ نے کیا یار دل کر دے چمن واسطے پر شرم آندی ہے احمد رضا دے گندے ہوٹ دل کر دے کدرے گندی ہوٹ رسول اللہ دیاں پاک جالیاں نل مسکراں تے بے ادب نہ ہو جاواں میں اپنے گندے ہوٹ رسول اللہ دیاں جالیاں نل لانا نہیں چاہتا دور کھلونا چاہتا کدرے حضور ناراض نہ ہو جان اللہ اکبر ناراض نہ ہو جان اے اللہ حضرت دی عقیدت ادھر تاجدار گوڑلا بھی یہی پہ کہنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یا رسول اللہ اتنا پاپی تے گناہگارا شرم دی وجہ تو ندامت دی وجہ تو مواجہ شریف دے سامنے نہیں آ سکدا میں سامنا نہیں کر سکدا کیونکہ جدو سامنا کرانگا تے میں شرم نہ لڈال ہو جاواں گا میرے اعمال ہی ایسے نے کملی والے ندامت دی وجہ تو چہرہ پاک دے سامنے نہیں آ سکدا
چلو کوئی گل نہیں، میں شورا ماں، میں کوڑا ماں، میں پاپیاں سامنے نہیں آ سکتا، لیکن یا رسول اللہ میرے واسطے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نصیر الدین واسطے یہی کوئی گھاٹے کہ میں تاڑے مدینے چاہیا پا، بس میں نے واسطے یہی خوشی کافی ہے۔ یا رسول اللہ، اپنے اعمال اور شرمساری کی وجہ سے میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں نا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میرے لیے اتنا ہی خوشی ہے کہ میں آپ کے شہر میں آ گیا ہوں۔